آپ کی عمر شریف 92 سال یہ رہی ہے، 92 سال کے قریب آپ کی عمر، اللہ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی، اور آپ کی عمر جو رہی ہے وہ کمال کی رہی ہے۔ آپ کے دور مبارکہ کے اندر جتنی تحریک اسلام کو گرانے کے لیے اٹھی تھی، اس وقت آپ خود ایک یونیورسٹی تھے، یہ کتابوں میں درج ہے، جس گاؤں میں آپ جاتے گاؤں کا گاؤں کلمہ پڑتا تھا، جس علاقے میں سال بھر زور لگا کر لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالتی، سرکار مفتی اعظم ہند کا سال میں ایک دورہ ہوتا، گاؤں کا گاؤں عاشق رسول ہو جاتا، 1 کروڑ سے زیادہ مریدین، جس میں تعداد سب سے زیادہ علماء کرام کی تھی۔ آپ نے ساری تعلیم اپنے والد گرامی اعلی حضرت سے حاصل کی، اور اپنے برادر اکبر حضور حجت الاسلام سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دادا ہیں، ان کے دور سے لے کر حضور مفتی اعظم ہند کے دور تک یہ 150 سالہ سلسلہ ہے افتاء کا، جو آج تک حضور تاج الشریعہ کی صورت میں چل رہا ہے الحمدللہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے باقاعدہ بر صغیر کے اندر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو تحریکیں اٹھ رہی تھی اسلام کے خلاف، اس میں باقاعدہ دارالقضاء اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بنایا، اور ایک مرکز اور سینٹر بنایا کہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو شریعت کا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو یہاں سے پوچھیں گے۔ اس میں آپ نے 3 شخصیات کو یہ منصب عطا فرمایا جو دارالقضاء کو چلائیں گے اور پورے بر صغیر کو وہ دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی شخصیت جو تھی وہ حضور صدر الشریعہ حضور مولانا جلیل قادری جیسی شخصیت، اور ان کے ہم پلہ حضور مفتی اعظم ہند کو بنایا اعلی حضرت خود۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضور مفتی اعظم ہند کی اعلی حضرت کے دور میں کتنی مقبولیت تھی، کہ جب دارالقضاء بنا اور ایسا مرکز بنا کہ جہاں سے شریعت مطہرہ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پورے بر صغیر کے لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے، تو اس کے جو اعلی حضرت اپنے نائبین جو بنائے ہیں، جو اس دارالقضاء کے ذمہ دار تھے، وہ 3 شخصیات تھی، 3 شخصیات تھی، جن میں سے ایک خاص طور پر جو عظیم شخصیت حضور صدر الشریعہ تھے، اور دوسرے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ آپ کی وہ علمی خدمات، 18 سال کی عمر میں آپ مکمل تعلیمات سے فارغ ہو چکے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 علوم پر مکمل دسترس آپ کو 80 سال کی عمر، آپ کو 18 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے آپ کے ایک فتوے کو دیکھا، جو آپ نے 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ، اور بڑا زبردست یہ معاملہ ہے کہ والد اور شہزادے میں کتنا ربط دیکھیں۔ اعلی حضرت نے جب سب سے پہلا فتویٰ لکھا وہ مسئلہ رضاعت پر لکھا تھا۔ حضرت فاضل بریلوی کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ منہ سے دودھ بچے نے نہیں پیا، دودھ جو ہے وہ ناک کے ذریعے حلق میں پہنچا۔ اعلی حضرت کی عمر شریف اس وقت 13 سال تھی۔ اعلی حضرت نے اس کا جواب لکھا اور اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت خوش ہوئے، اس کی تصحیح کی اور مہر بنا کر امام محمد رضا کو 13 سال میں عطا فرمائی کہ اب یہ فتویٰ دے گا، لیکن اس کے باوجود 11 سال اپنے والد گرامی کے زیر سایہ رہے آپ۔ حضور مفتی اعظم ہند کو بھی آپ دیکھیے، بڑا کمال ہے، آپ کی خدمت میں بھی پہلا مسئلہ جو آیا مسئلہ رضاعت کا آیا۔ جس طرح اعلی حضرت نے بغیر کسی کتاب کی معاونت کے آپ نے جواب لکھا تھا، اسی طرح حضرت مفتی اعظم ہند نے بھی پہلا جواب جو تحریر فرمایا وہ بغیر کسی کتاب کی معاونت سے آپ نے جواب لکھا، اور یہ جواب اعلی حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں پہنچا تو اعلی حضرت نے بہت پسند فرمایا اور بلا کر صدر الشریعہ سے کہا کہ مہر تیار کی جائے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کے لیے، اور آپ کا پورا نام محی الدین ابو البرکات مصطفیٰ رضا نوری برکاتی کر کے پوری مہر فاضل بریلوی نے اپنی موجودگی میں تیار کرا کر مفتی اعظم ہند کے حوالے کری کہ اب مولانا مصطفیٰ رضا جو ہیں یہ بھی فتویٰ دیا کریں گے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے دور میں آپ کی شہرت تھی، اور اپنی زندگی میں آپ نے 50 سال سے زیادہ عرصہ فتویٰ دیا۔ آپ کے فتاوے جمع نہ ہو پائے کیونکہ کثرت اسفار کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے کا جو سلسلہ ہے، اس میں مفتی اعظم ہند اپنی جگہ پر ایک تجدیدی شخصیت ہے۔ نقش نوری تعویذات اور امریات کے اندر ایک آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے جو سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کا ہے۔ اس کے اگر آپ نقوش کو دیکھیں تو بندے کے دماغ سے ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی نقل کیسی کی جائے، تو نقل تو بعد میں، اس کو ایجاد کرنے میں آپ کی ذہنیت کیا تھی، آپ جو تسخیر کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے، دائمی سکون کے حوالے سے، ایمان کی پابندی کے حوالے سے، یعنی آپ نے تعویذات کے ذریعے، اس کی رقم کوئی نہیں لی اس پر، لیکن تعویذات کے ذریعے آپ نے ہندوؤں کو کلمے پڑھائے۔ یہ آپ کے تجدیدی کارنامے۔ 30 سال آپ نے تدریس کی، کتنی؟ 30 سال۔ منظور الاسلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو دارالعلوم ہے،
اس میں آپ نے پڑھایا اور کیسے آپ نے شاگرد تیار کیے. اس میں سب سے بڑے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں شیر بشائل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب. انہوں نے اعلیٰ حضرت سے تو پڑھا ہے لیکن ان پر جو رنگ چڑھا ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند کا چڑھا. مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ لائل پور فیصل آباد، یہ آپ کے تلامذہ میں سے ہے. حضور شریف الحق امجدی صاحب رحمہ اللہ یہ آپ کے تلامذہ میں سے. فتاوی مصطفیہ کے جلد کو ہٹا دیا جائے یا صرف فتاوی مصطفیہ کے کسی فتوے کی عکس کو لے کر کسی مفتی کو دیا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے تحریر کیا ہے. یعنی مزاج اتنا پختہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لکھنے کا انداز اور مفتی اعظم ہند کے لکھنے کا انداز بالکل ایک جیسا نظر آتا ہے. وہ استدلال کے طریقے ہیں، وہی عبارتوں کا تسلسل ہے اور وہی زور بیانی ہے. اور کسی مسئلے کے لیے جب نقد فرماتے ہیں تو نقد برائے تعمیر کا ایسا انداز ہے کہ بندہ ہائے ہائے کرتا رکھ جاتا ہے کہ جو اس مسئلے سے، جو فقہ سے اور افتاء سے تعلق رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ شاہکار جتنا جمع ہو سکا وہ ہوا فتاوی مصطفیہ کے نام سے، جو ایک جلد مجلد ہمارے پاس موجود ہے جو باقاعدہ چھپ گئی ہے. اس کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو نظریاتی، یعنی جو نظریات سے متعلق فتاوے ہیں، کیونکہ بے شمار مفتی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت پر تو لکھ سکتے ہیں لیکن عقیدے پر ان کا قلم اتنا جمتا نہیں ہے. کیونکہ میری خود فیلڈ عقیدے کو زیادہ پڑھنے کی ہے. اعلیٰ حضرت ایک واحد شخصیت ہے اور ان کے بعد مفتی اعظم ہند. ان کے فتاوے میں اگر آپ علم کلام کو پڑھیں، عقیدے کو پڑھیں تو آپ کہیں اس سے بہترین گفتگو عقیدے پر ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کسی مسئلے کا جواب جو مسئلہ عقیدے سے متعلق تھا، فروع سے نہیں تھا، لکھا تو ایسا لکھا کہ ان سے بڑا مناظر کوئی نہیں تھا. پوری زندگی آپ کی تقویٰ و طہارت کے ساتھ، تعلیم بھی تقویٰ و طہارت کی اور اپنے جسم کے، یعنی اپنی ادائیں بھی جو ان کی تھی. علماء صرف دیکھتے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند وضو کیسے کرتے، حضور مفتی اعظم ہند نماز کیسے پڑھتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند چلتے کیسے. یعنی وہ علم، وہ فقہ صرف قلم اور کاغذ تک محدود نہیں تھا، وہ آپ کی اداؤں میں تبدیل ہو گیا تھا، آپ کی اداؤں میں. اور آپ کا نعتیہ دیوان اگر آپ دیکھیں تو غالب بھی شرما جائے جس انداز میں آپ کے اردو ادب میں اللہ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا. اور اس میں جو عربی کلام آپ نے لکھے ہیں اس کو اگر بندہ دیکھے تو یقیناً میں تو صرف میں کیا کہوں اور میری جیسے بیکار آدمی کی کیا حیثیت ہے کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں. میرے شیخ نے، جن کا نظیر یقیناً کوئی نہیں ملتا، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا.